بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب سلیمان بن عبد الملک خلیفہ دمشق بہت سخت بیمار ہو گیا تو اس کو اپنے جانشین کی فکر ہوئی، چنانچہ اس نے ایک دستاویز میں اپنے ولی عہد کا نام لکھ دیا، مگر سلطنت کے اس انقلاب آفرین کام میں مشورہ کرنے کے لیے ایک مشہور عالم رجا بن ہیوا محدث شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بلایا۔ حضرت رجا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو دستاویز پڑھی تو اس پر خلیفہ کے ایک نابالغ لڑکے کا نام درج تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، اگر آپ اپنی قبر میں سکون اور آسودگی چاہتے ہیں تو کسی ایسے شخص کو اپنا جانشین بنائیے جو اس سلطنت کے حسن و خوبی کو چار چاند لگا دے۔ یہ نابالغ بچہ بھلا کیا حکومت سنبھالے گا؟ حضرت رجا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ کلمہ حق تاثیر کا تیر بن کر خلیفہ کے دل میں چبھ گیا اور اس نے فوراً ہی دستاویز کو پھاڑ کر پرزے کر ڈالا۔ پھر کہا کہ میرے بیٹے داؤد کی نسبت آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت رجا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ وہ اس وقت دارالخلافہ سے سینکڑوں میل دور قسطنطنیہ کے جہاد میں مصروف ہے اور یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ خلیفہ نے کہا کہ پھر کس کو میں اپنا ولی عہد بناؤں؟ حضرت رجا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ آپ کا بھتیجا عمر بن عبدالعزیز بہت ہی صالح، فاضل اور سلیم متبع ہے، میرے خیال میں وہ آپ کی جانشینی کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ خلیفہ نے فوراً ہی عمر بن عبدالعزیز کے لیے ولی عہدی کی دستاویز لکھ دی اور اس کو لفافہ بند کر کے کوتوال کو حکم دیا کہ خاندان خلافت کے کل ارکان دربار میں حاضر کیے جائیں۔ چنانچہ جب سب لوگ دربار میں آ گئے تو حضرت رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ کے حکم سے اس سر مہر لفافے پر سب سے بیعت لے کر سب کو رخصت کر دیا۔ اس دستاویز کی تکمیل کے چند ہی گھنٹوں بعد خلیفہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دروازے پر پہرا بٹھا دیا کہ خبردار کوئی اندر نہ جانے پائے نہ اندر سے باہر نکلے، تاکہ خلیفہ کی موت کا حال کسی کو معلوم نہ ہو سکے۔ پھر کوتوال کو بھیج کر خلافت کے خاندان کے تمام ذمہ داروں کو بلایا اور دوبارہ اس مہر بند لفافے پر سب سے بیعت لے کر خلیفہ کی موت کا اعلان فرما دیا اور لفافہ کھول کر سب کو عمر بن عبدالعزیز کا نام دکھا دیا۔ جب ہشام بن عبد الملک نے عمر بن عبدالعزیز کا نام سنا تو بگڑ کر کہا کہ خدا کی قسم ہم ہرگز کبھی بھی ان کو خلیفہ تسلیم نہیں کریں گے۔ حضرت رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ڈانٹ کر فرمایا کہ تم 2 مرتبہ اس مہر بند لفافے پر بیعت کر چکے ہو، اب خیریت اسی میں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کی بیعت کر لو ورنہ ابھی تلوار سے تمہارا سر اڑا دیا جائے گا۔ حضرت رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قہر آلود تیور دیکھ کر ہشام کانپ اٹھا اور فوراً بیعت کے بعد حضرت رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عمر بن عبدالعزیز کا ہاتھ پکڑ کر منبر خلافت پر بٹھا دیا اور ان کی خلافت کا عملی دور شروع ہو گیا۔ خلیفہ دمشق عبد الملک بن مروان ایک شخص پر انتہائی غضبناک ہو گیا اور یہ کہہ دیا کہ خدا کی قسم اگر مجھ کو اس شخص پر قابو مل گیا تو اس کو ہلاک و برباد کر ڈالوں گا۔ وہ غریب جب حضور سلطانی میں گرفتار ہو کر پیش ہوا تو خلیفہ اس کو دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور سلطانی ہیبت سے تمام درباری لرزہ براندم ہو کر خاموش بیٹھ رہے، مگر ایسی حالت میں مشہور محدث رجا بن ہیوا نے خلیفہ کو متوجہ کر کے فرمایا، اے امیر المومنین، اس کی گرفتاری جو آپ کو پسند تھی وہ تو خدا و تعالیٰ نے کر دی کہ یہ شخص پابہ زنجیر آپ کے دربار میں حاضر ہے۔ اب آپ کو وہ کرنا چاہیے جو خدا و تعالیٰ کو پسند ہے، یعنی مجرم کو معاف کر دینا۔ امام محمد کے کلمات سن کر خلیفہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور جوش پر ہوش غالب آ گیا۔ خلیفہ نے اس کا قصور معاف کر دیا اور شاہانہ عطیہ سے اس کو مالا مال بھی کر دیا۔